تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو حقیقت میں تنہا بندگی کا مستحق ہے، اور جو اپنے ذات کسی بھی قسم کے شرک کو پسند نہیں فرماتا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا۔ معزز سامعین، پچھلے خطبے میں جو بات ذکر کی گئی تھی کہ علم عمل کو دعوت دیتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، لہذا جو کچھ بھی ہم نے خطبات جمعہ میں، دروس یومیہ میں، جلسے جلوس میں جو کچھ بھی سیکھا ہے، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا یہ علم ہمارے لیے وبال جان کا سبب بن سکتا ہے۔ جو کچھ بھی سیکھنا تو عبادت تھا، علم کا حصول تو عبادت تھا، ہم نے حاصل کیا، چاہے وہ خطبات میں حاضر ہو کر، چاہے وہ صبح شام کے درس میں حاضر ہو کر، یا جلسے جلوس میں اپنا وقت دے کر علم حاصل کیا۔ علم کا حاصل کرنا عبادت تھا، ہم نے اسے انجام دیا، لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ علم ہم پر وبال جان بن جائے گا۔ لہذا علم بغیر عمل کے وبال جان ہے، اس بات کو تو ہم نے جان لیا، لیکن یہ بھی جان رکھیں کہ عمل جسے ہم انجام دیتے ہیں علم کے حصول کے بعد، شرعی علوم کو طلب کر لینے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی جانب سے آئے ہوئے احکامات کو جان لینے کے بعد، جب ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اس پر ہم عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ عمل اخلاص سے خالی ہو، اخلاص سے خالی ہو، تو پھر وہ عمل بھی رائے گاں ہوتا ہے، وہ عمل بھی بیکار ہوتا ہے، وہ عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے۔ لہذا اپنا ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البینہ میں حکم دیتے ہوئے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، بندگی کو، عبادت کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جب عبادت کریں، چاہے وہ بڑی سی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، یا چھوٹا سا چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، چند روپیے پیسے کسی کے ہاتھ میں پکڑانے کا عمل ہو، یا حج اور عمرہ کی سعادت کا حاصل کرنا ہو، ہر عمل اخلاص کا متقاضی ہے۔ اخلاص کے بغیر اللہ رب العزت کے حضور میں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اور اس میں پہلی شرط اخلاص ہے، دوسری اتباع سنت ہے۔ پہلی شرط جو اخلاص ہے، اس کو ہمیں جاننا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کا نفس شہرت چاہتا ہے، آدمی کا نفس لوگوں میں اپنی تعریف چاہتا ہے، اور کسی بھی عمل میں نفس داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خواہشات کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے وقت میں جہاں ہم ایک طرف شیطان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ہماری جنگ شیطان سے ہوتی ہے کہ ہم اس نیک عمل کو انجام دیں، وہیں ہماری جنگ، وہیں ہماری لڑائی
اپنے نفس سے بھی ہونی چاہیے کہ اس عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرے، اللہ رب العزت کے لیے انجام دیں، ورنہ یہ عمل پھر رائے گاں ہوگا، پھر بیکار ہوگا، پھر بے فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہر عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا، یہی اسی بات کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البینہ میں آیت نمبر 3 میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو، خبردار کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے دین کو خالص کیا جائے، اللہ رب العزت ہی کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے، اسی بات کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں فرمایا من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص دنیاوی زندگی چاہتا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنی صبح شام کی سعی پہم کے ذریعے سے، اپنے صبح شام کے اعمال و افعال کے ذریعے سے صرف دنیا چاہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے، وزینتہا، اور دنیا کی چکا چوند جو ہے اس کی زینت چاہتا ہے، اس میں چمک دمک والی چیزیں چاہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کا پورا پورا بدلہ اسی میں دے دیتے ہیں۔ کس میں؟ دنیا میں، دنیا ہی میں ہم اس کو پورے کا پورے عمل کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، انہیں پورا پورا عمل، ان کا پورا پورا بدلہ، پورا پورا حساب انہیں دنیا ہی میں چکا دیا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے، سوائے جہنم کے، سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ عمل انجام دیا، جو کچھ بھی نیکیاں انجام دیں، جو کچھ بھی اچھے اعمال کیے، وہ سب کے سب خواہشات نفس کی بنیاد پر تھے، لوگوں کی تعریف سمیٹنے کے لیے تھے، لوگوں کی واہ واہی حاصل کرنے کے لیے تھے۔ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشی، اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کی نزدیکی حاصل کرنا ان کا مقصد نہ تھا۔ وہ چاہے جو بھی عمل کیوں نہ رہا ہو، اگر اس میں اللہ رب العزت کی رضا مطلوب نہیں، خواہشات نفس ہے، واہ واہی ہے، لوگوں کی تعریفیں ہیں، لوگوں کے درمیان شہرت حاصل کرنا مقصود ہے، تو پھر وہ عمل بیکار ہے۔ گرچہ کہ وہ کوشش کے اعتبار سے، روپیے پیسے خرچ کرنے کے اعتبار سے، وقت لگانے کے اعتبار سے، محنت صرف کرنے کے اعتبار سے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لوگوں کی نگاہ میں وہ شخص اس عمل کی وجہ سے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا نہیں طلب کی گئی، صرف اور صرف رضا مطلوب نہ ہو، اگر اس میں کوئی شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اجر بھی حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ شہرت بھی حاصل ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اس کا آخرت میں بدلہ بھی دے دے اور ساتھ میں دنیا میں کچھ واہ واہی بھی ہو جائے، تو پھر یہ عمل بھی اللہ رب العزت کے حضور میں قابل قبول نہیں۔ یاد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے جو جہاد کرتا ہے اور اس جہاد کے ذریعے سے اجر کا طالب ہے، اجر طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الذکر، یلتمس الاجر والذکر، کہا کہ اجر بھی طلب کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شہرت بھی چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان اپنا ذکر بھی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا لا شیء لہ، کہا کہ اس کے لیے کوئی چیز نہیں، اللہ رب العزت کے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی بھلائی اس کے حق میں نہیں، لا شیء لہ
فأعادها ثلاثا، اس شخص نے اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کو 3 مرتبہ دہرایا، اور تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، کہا کہ تینوں مرتبہ فرمایا کہ اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہا کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العزت صرف اور صرف اسی عمل سے خوش ہوتا ہے جو خالص اللہ رب العزت کے لیے کیا گیا۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی شخص کتنا بھی بڑا عمل انجام دے، کوئی کتنا چھوٹا ہی عمل انجام دے، کسی شخص کے سامنے مسکرا کر کے ملاقات کر رہا ہے اور صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا، اس کو بھی اجر اور ثواب کا جو ہے مستحق ٹھہرایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اسے جو ہے بہت اچھے اخلاق والا تصور کریں، اچھے اخلاق والا جو ہے سمجھیں۔ بس تھوڑی سی دل میں جو ہے خرابی آ گئی، نیت میں تھوڑا سا فساد آ گیا، تھوڑی سی جو ہے تھوڑا سا کھوٹ آ گیا اور عمل باطل۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ایسے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کو بھی شامل کیا گیا۔ فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہا کہ اللہ رب العزت سوائے اس عمل کے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے انجام دیا گیا ہو اور کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ وابتغي به وجهه، اور جس کے ذریعے سے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا چاہی گئی ہو، اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ رب العزت کی خوشی چاہی گئی ہو، تو وہی عمل اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی جو کہ مشہور بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا یہ اعلان بھی بیان فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں تمام لوگوں کے حصے داری سے بری ہوں۔ کہا کہ من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہا کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، جس نے کسی اور میری خوشی کے علاوہ کسی اور کی بھی خوشی طلب کر لی، کسی اور کو بھی دکھانا مقصود ہو گیا، کسی اور کے سامنے بھی بہتر بننا مقصود ہو گیا، فرمایا کہ ترکتہ وشرکہ، کہا کہ میں اس عمل کو بھی اور اس کے حصے داری کو بھی، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بری ہے جس میں کسی بھی قسم کی جو ہے کسی بھی قسم کی خرابی، کسی بھی قسم کا کھوٹ جس میں داخل ہو گیا ہو، اللہ رب العزت ایسے عمل کو مردود بنا دیتا ہے، ایسے عمل کو غیر مقبول بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی روایت جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہا کہ میں تم پر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، جس بات کا مجھے تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف ہے، کہا کہ وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ ایسی کون سی بلا ہے، ایسی کون سی مصیبت ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کہہ رہے ہیں، اور ہمارے سلسلے میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا خوف۔ فرمایا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے جس سے آپ ہمارے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں؟ فرمایا الریا، کہا کہ دکھاوا، ریاکاری، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کے سامنے اپنی واہی جو ہے بلند کرانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کوئی عمل انجام دے، یہ جو ہے شرک اصغر ہے، اور یہ جو ہے اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر سب سے زیادہ خوف کھایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب صحیح بخاری کی ابتدا کی، بلکہ نہ صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے بلکہ بہت سارے محدثین نے جب اپنی حدیث کی کتابوں کی ابتدا کی، تو سب سے پہلی حدیث جس کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا اور جسے بچے عموماً سب سے پہلے یاد کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی حدیث، ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا شخص اسے یاد رکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث چھوٹی سی ہے، حدیث بہت آسان سی ہے، حدیث سب کی زبانوں پر ہے، لیکن اس کو اپنے ہر شخص کے عمل میں بھی لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر کسی شخص کا کوئی عمل اس چھوٹی سی حدیث، اس عام اور معروف حدیث، اس مشہور حدیث سے خالی ہے، اس مشہور حدیث کے تقاضے سے خالی ہے، تو پھر وہ عمل اللہ رب العزت کے حضور میں نامقبول ہے، غیر مقبول ہے، مردود ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں، اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں۔ یاد رکھیں ایک طویل حدیث جس کو ذکر کرنے کا مکمل وقت تو نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به يوم القيامة فأتي به فعرفه نعمه فعرفها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص جسے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا، وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العزت کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہوگا، جہاد میں اللہ رب العزت کے لیے جہاد کے لیے نکلا ہوگا، اپنی جان کو اپنے ہتھیلی پر لے کر نکلا ہوا ہوگا، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو پیچھے چھوڑ کر کے نکلا ہوگا، لیکن وہ اللہ رب العزت کے راستے میں شہید تو ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان کو فدا تو کر دے گا، لیکن قیامت کے دن جب سب سے پہلے اس شخص کو یا ایسے شخص کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ اے بندے میں نے تجھے طاقت و قوت عطا کی تھی، اے میرے بندے میں نے تجھے تلوار چلانے کا ہنر عطا کیا تھا، ہتھیار کے استعمال کا ہنر تجھے میں نے عطا کیا تھا، جنگ اور جدال کی تمہیں میں نے طاقت و قوت عطا کی تھی، اور جنگ و جدال کی جہاد کی تمہیں جو ہے مہارت عطا کی تھی، کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ رب العزت وہ کہے گا کہ قاتلت فیک حتی استشہدت، کہے گا کہ اے اللہ رب العزت میں نے تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے میں نے زندگی گزاری، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، تیرے راستے میں نے اپنی جان کو فدا کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا کذبت، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے بندے تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک شخص جس نے اپنے مال و اولاد کی محبت کو چھوڑ کر کے، اپنی مال اور اولاد کو ترک کر کے، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے اور اپنی جان کو فدا کر دے، اور پھر اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے کہ تو نے کیا کیا، وہ کہے کہ میں شہید کر دیا گیا، تیرے راستے میں نے جہاد کیا، لیکن اللہ رب العزت اسے بدلہ نہ دے گا، اللہ رب العزت کوئی اجر و ثواب نہیں عطا کرے گا، کہا جائے گا بلکہ اللہ رب العزت فرمائے گا کذب۔ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، کچھ جگہ اور بن جائے گی سامعین کے لیے، اور ویسے اوپر بھی اس کے اوپر والا حصہ بھی خالی ہے، وہاں پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے بندے تو نے جھوٹ کہا، تو نے میرے لیے میری مرضی کی خاطر، میری خوشی کی خاطر، مجھ سے اجر و ثواب کی امید سے تو نے جو ہے جہاد نہیں کیا، بلکہ تو شہرت چاہتا تھا، تو چاہتا تھا کہ تجھے جری اور بہادر کہا جائے، تجھے پہلوان کہا جائے، وقت قیل تیرے سلسلے میں یہ بات کہہ دی گئی، لہٰذا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کے تعلق سے اللہ رب العزت حکم دے گا، اسے چہرے کے بل یعنی فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سبحان اللہ، ایسا شخص جو اپنی جان فدا کر دے لیکن دل میں تھوڑا سا کھوٹ آ گیا، تھوڑی سی خرابی در آئی کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان شہرت بھی چاہ لی، شہرت بھی طلب کر لی، تو اس کا جان کا فدا کرنا اس کے کام نہ آیا۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کے تعلق سے بھی فرمایا کہ عالم کے تعلق سے بھی کہا جائے گا جس نے دنیا میں علم حاصل کیا ہوگا، جس نے لوگوں کو سکھایا ہوگا، جس نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہوں گی، لیکن اس کی کہیں نصیحت میں یہ بات بھی ہوگی کہ مجھے بڑا عالم کہا جائے، یہ بات بھی ہوگی کہ مجھے بڑا واعظ کہا جائے، مجھے بڑا ناصح کہا جائے، مجھے بڑا خطیب کہا جائے، تھوڑی سی یہ فکر، تھوڑی سی یہ نیت اس کے عمل کو باطل کر دے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اختصاراً بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت فرمائے گی کذبت،
تو نے بھی جو ہے جو عمل کیا یہ میری خوشنودی کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، تو نے جو ہے عالم کہلانے کے لیے، قاری قرآن کہلانے کے لیے سارے اعمال انجام دیے، لہٰذا اس کو بھی جہنم میں جو ہے چہرے کے بل کھینچ کر کے لے جایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی وہ شخص جو دن رات اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرتا ہوگا، اس سے بھی اللہ رب العزت کہے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا تھا، تجھے مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، تو نے کیا کیا؟ تو اپنا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ رب العزت، میں نے ہر وہ راستہ جسے تو پسند کرتا ہے کہ وہاں خرچ کیا جائے، میں نے خرچ کیا، یہاں لاکھ، یہاں 10,000، یہاں 20,000، جس راستے میں موقع ملا میں نے وہاں خوب خرچ کیا۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے دنیا میں مال خرچ کیا تھا تاکہ تو یہ کہلائے کہ تو بڑا سخی آدمی ہے، بڑا جواد آدمی ہے، بڑا کریم آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، بڑا دیالو ہے، لہٰذا تیرے تعلق سے وہ بات کہہ دی گئی اور تمہارے پورے عمل کا بدلہ صرف وہ دنیا میں کہہ دیا جانا ہی کافی ہو گیا، آخرت میں تمہارے لیے کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں، لہٰذا اسے بھی جہنم میں کھینچ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ معزز سامعین، اگر اس طرح بڑے بڑے عمل جس میں ایک جو ہے ایک مجاہد اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان فدا کر دے، ایک مالدار اپنی زندگی بھر ہر وہ عمل جسے اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اس میں اپنے مال کو لوٹائے، ایک عالم دین، ایک شخص جس نے علم حاصل کیا اپنے علم کے ذریعے سے دنیا بھر کو فائدہ پہنچائے، لیکن صرف نیت کے فطور سے اگر اس کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں اور اس کا بدلہ، اس کی زندگی بھر کے اعمال کا بدلہ صرف دنیا میں وہ چیز کہلا دیا جانا یا وہ چیز کے ساتھ اس چیز کے ساتھ مشہور ہو جانا جس کی وہ نیت رکھتا تھا وہی کافی ہو جائے اور آخرت میں اس کا بدلہ جہنم ہو، تو دیگر اعمال کے تعلق سے کیا ہوگا؟ دیگر اعمال جو ہم چھوٹی موٹی عبادتیں انجام دیتے ہیں، جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ رب العزت کے حضور میں کر لیتے ہیں، ان اعمال کا کیا ہوگا اگر اس میں کہیں سے نیت میں فطور آ جائے، کہیں سے اس میں نیت میں کجی آ جائے، کہیں سے ٹیڑھا پن آ جائے، کہیں اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ ساتھ دنیا کی لالچ بھی اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو ان اعمال کا کیا ہوگا جسے ہم کبھی کبھار انجام دے دیتے ہیں، یا چھوٹی موٹی عبادتیں جسے ہم انجام دے کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ان اعمال کا کیا ہوگا؟ تو لہٰذا معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں، اپنے ہر عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے امام ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کہا کہ ایک چھوٹا سا عمل ہوگا لیکن اسے نیت بڑا کر دے گی، اسے نیت جو ہے بہت عظیم بنا دے گی، اور فرمایا وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةِ، اور کوئی بہت بڑا عمل ہوگا لیکن نیت کی وجہ سے وہ بہت چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، اپنے اعمال کو گرچہ کی چھوٹا ہی عمل انجام دیں، گرچہ کی اللہ رب العزت کے راستے میں ایک روپیہ ہی خرچ کریں، گرچہ کی اللہ رب العزت کے لیے دو رکعت ہی پڑھ لیں، گرچہ کی رات میں اٹھ کر کے چند لمحے ہی اللہ رب العزت سے گفتگو کر لیں، لیکن اپنے ان سارے اعمال کی حفاظت کرنا سیکھیں، اپنے ان سارے اعمال کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں۔ جہاں دل میں یہ کھٹک پیدا ہو، جہاں دل میں شیطان حملہ کرے اور کوئی دنیا طلبی کے پر اکسائے، تو فوراً اس سے جہاد کریں، فوراً اس سے لڑائی کریں، فوراً اس سے جنگ کریں اور اپنے عمل کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ہر عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت کتاب و سنت ہی کی بنیاد پر ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد و متفق ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت جو ہمیں قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ رب العزت جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔